السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں نوشین طارق۔ کل یعنی 5 اگست کا دن جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس میں بڑا ہیپننگ رہا۔ ایک طرف تو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کال دی گئی اور ان کی رہائی کے لیے ہر حد تک جانے والی پی ٹی آئی نے صرف اپنے اپنے علاقوں میں چند ایک جگہ پر احتجاج کیا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عمر ایوب، شبلی فراز، ارتاج گل سمیت کافی سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ نااہل ہو گئے۔ اب آنے والا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ کیا ہے، انسائٹس کیا رہیں، احتجاج کی کال کیوں کامیاب ہو سکی، اس سب پر بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گی اسٹوڈیو میں سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ ثنا؟ کافی عرصے بعد ہاں ملاقات ہوئی، ملاقات ہو گئی، دو خواتین دو کہانیوں میں میرا خیال سے آزاد کے پلیٹ فارم پہ میں اور آپ ہی ہیں جو دو خواتین اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہم خود کو میں نے بڑا مس کیا، مطلب ہم کافی ٹائم کے بعد بیٹھ رہے ہیں۔ بالکل، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا کیونکہ آپ ہی کے ساتھ زیادہ ٹاپکس چھیڑنے میں مزہ آتا ہے۔ ویسے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی بیڈ نیوز ہے کل کا جو ان کا احتجاج تھا 5 اگست۔ ویسے تو کئی تاریخی حوالوں سے 5 اگست بڑا امپورٹنٹ دن ہے، لیکن یہ احتجاجی کال پہلے جو حکمت عملی بنائی گئی تھی وہ پلان تبدیل ہو گیا، پھر وہ صرف اپنے علاقوں میں کیا گیا، پھر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اب وہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اس کی انٹینسٹی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کم ہو گئے ہیں یا پاپولرٹی کم ہو گئی، اثر ختم ہو رہا ہے۔ وہ سنا کیوں ہے؟ کل کا آپ نے جو دیکھا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سینیریو بن رہا ہے؟ اچھا، اس میں ہم 2-3 چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان کا پلان کیوں چینج ہوا۔ میرا خیال یہ کہ پلان چینج نہیں ہوا، ان کے پاس الٹیمیٹ آپشن ہی یہی تھا کہ انہوں نے اس اسٹریٹجی کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ان کو جلسے کی اجازت نہیں تھی، اس سے پہلے کہ چند جلسے جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی اس میں بھی اینڈ ٹائم کے اوپر یہی ہوا تھا کہ ان کو وہ وینیو یا تو تبدیل کرنا پڑا یا پھر ان کو آخری ٹائم کے اوپر اس وینیو پہ کام کرنے کی یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، اس سے جو ان کی ورک فورس ہے وہ پوری آ نہیں سکی۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے طور پر میرا خیال ہے جو بیسٹ آپشن تھا وہ اویل کیا کہ ہم اپنی سطح کے اوپر اپنے اپنے علاقوں میں پروٹیسٹ کریں گے، اور جو ان کے سینیٹرز وغیرہ تھے ان کو اسلام آباد میں اپنی پریزنس دینے کا کہا گیا تھا۔ اچھا، اب لیکن اس میں بظاہر ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم اس میں ایک اچھا نمبر تھوڑی دیر کے لیے سڑکوں پر نکال سکیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک احتجاج جو 26 نومبر اسپیشلی ان کا لاسٹ پروٹیسٹ تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ کارکنوں کو جس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی تھی لیڈرشپ، چاہے گولیاں چلی ہوں، کوئی بھی سینیریو ہو، تو اس سے کارکنان بہت مایوس ہیں۔ پھر ایک بڑا مسئلہ ہے ڈویژن کا۔ آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو جو مین فورس ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور صاحب اور جنید اکبر صاحب دو الگ الگ گروپس ہیں، اور ان دو الگ الگ گروپس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں۔ اچھا، گنڈا پور صاحب پچھلے سال 26 نومبر کو جس پوزیشن پہ تھے آج اس پر نظر نہیں آتے ہیں، اس سے پہلے جس پوزیشن پر تھے 2024 کے بعد وہ اس پر بھی 26 نومبر کو نہیں تھے۔ ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے مہینے کے ساتھ گنڈا پور صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ آن سٹیک ہے۔ ایک تو ان کے اوپر کرپشن کی بہت ایلیگیشن ہے جو کے پی میں لگ رہی ہیں۔ خان صاحب کو بھی یہاں تک کہنا پڑا کہ اگر آپ گورننس ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے۔ فائنلی خان صاحب نے بھی کہہ دیا۔ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی۔ پھر یہ کہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ گنڈا پور صاحب بڑے گڈ بکس میں ہیں ہمارے اداروں کے، یہ بات اب درست ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ ادارے اب مانگتے ہیں آپ سے ڈیلیورنس، کہ آپ ڈیلیورنس کیا دے رہے ہیں۔ تعلقات پی آر اپنی جگہ، لیکن کیا آپ صوبے میں گورننس کا بہتر معیار کر رہے ہیں؟ آپ آج پشاور میں جا کے دیکھ لیں جو کیپٹل ہے صوبے کا، وہاں پر جو حالات ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹ مطلب اتنے برے حالات پرویز خٹک صاحب کے ٹائم پہ بھی نہیں تھے، شاید محمود خان صاحب کے ٹائم پر بھی نہیں تھے، کہ جو مین آپ کے امپورٹنٹ سٹیز ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں شام کے بعد آپ جا نہیں سکتے، تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ خود بڑے سنگین ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان جو ان کا اپنا علاقہ ہے وہاں پر بھی کچھ جگہوں پر آپ شام کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اگر اندازہ لگایا جائے تو گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں جو ہماری سیکیورٹی داروں کو بھی ہیں اور اوبویسلی پی ٹی آئی کو تو ہیں ہی۔ اچھا، اب صرف ایک ان کے پاس پلس تھا، اور وہ پلس یہ تھا کہ وہ ایک کنیکٹنگ برج تھے۔ ان کی فوجیوں کے ساتھ بھی اچھی بات تھی، لیٹس بی آنیسٹ اینڈ اوپن اباؤٹ اٹ، اور ان کی خان صاحب کے ساتھ بھی اچھی بات تھی، لیکن اب دونوں طرف وہ اچھی بات کم ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے۔ تو ایسے سینیریو میں ان کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں وہ بھی اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ایونچولی یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں ان کو چینج تو نہیں کر دیا جائے گا، تو یہ آپشن ضرور ہے، لیکن یہ آپشن پی ٹی آئی کے بجائے کہیں اور سے جب اوکے ہوگا تو پھر گنڈا پور صاحب تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میں واپس اگر احتجاج پہ آؤں تو گنڈا پور صاحب کی وجہ سے لوگ وہ اس طریقے سے نکل نہیں سکے، کیونکہ آپ نے یہ کلیم کیا کہ ہم صوبائی حکومت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اس میں جو چیز تھی جس کے اوپر میرا خیال ہے بات ضرور ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت سے ہمیں اس ایکسٹریم تک اپوزیشن کو دبانے کی امید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مطلب چاہے پنجاب ہو چاہے اسلام آباد ہو، آپ نے کہیں پر بھی لوگوں کو نکلنے یا مختصر ٹائم کے لیے اپنی ایک پولیٹیکل
اسٹرینتھ یا گیدرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. نہیں. اگر آپ ان کو اتنا زیادہ مطلب دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو کہ فروری 2024 کے انتخابات میں ہوا کہ لوگوں نے خاموشی سے جا کر ووٹ ڈال دیا. تو اگر ایک پولیٹیکل گیدرنگ وہ کرنا چاہ رہے تھے کچھ سرٹن ٹائم کے لیے تو آپ ان کو کر لینے دیتے, آپ کو ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہو جاتا کہ آخر اس میں کتنا دم خم ہے. اب ان کے پاس یہ ایک سمپتی ہے کہ جی ہم نے تو کوشش کی, ہماری خواتین کو اسلام آباد سے کئی کو گرفتار کیا گیا, 300 افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ ٹوٹل وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بڑا, اب دیکھیں اتنی بڑی جماعت ہے جو ملک گیر سطح کے اوپر ہے, ان کے لیے 300 نمبر کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کے ماضی میں جو احتجاج ہوتے رہے وہاں ایک سپاٹ سے 300-400 لوگ گرفتار ہو جاتے تھے. تو کہنے کے بجائے کہ پورے ملک کو اگر مد نظر رکھا جائے تو 300 کا نمبر کچھ نہیں, لیکن آپ ان کو کر لینے دیتے, آپ کو ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہو جاتا. لیکن خیر آپ نے وہ بھی نہیں کرنے دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر یہی کڑا وقت نہیں ہے, بڑے عرصے سے ہے, اور اس میں بنیادی جو ایک مقصد ہے وہ یہ کہ اب جو اپوزیشن کے طور پر یہ اب روزمرہ کے امور چلانے کی کوشش نہیں کرنے دے رہے تھے نا پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, اس کو بھی اب منیمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو مہینہ دو پہلے بات چیت کا ایک ماحول بنا تھا, کئی بات چیت کے ماحول ملے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ اویل نہیں کیے جا سکے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو تھوڑے بہت بھی لوگ تھے جو کہ پی ٹی آئی کا جن کے اندر ابھی بھی وہ ایک کیڑا زندہ تھا, ان لوگوں کو بھی اب مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں شبلی فراز صاحب ہو گئے, عمر ایوب صاحب ہو گئے, زرتاج صاحب ہو گئی, وہ شخصیات ہیں جو ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ بڑی ووکل رہی ہیں. بڑی پارٹیاں بدلی ہیں عمر ایوب صاحب نے, میں مانتی ہوں اس بات کو, لیکن وہ اس وقت بڑے اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ انقلابی شخصیت سمجھتے ہیں خان صاحب کے بعد یہ تمام لوگ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک آخری کوشش ہے. اور ایک اور چیز جو کہ ابھی ڈیولپنگ سٹیج ہے وہ یہ کہ ایک نئی امینڈمنٹس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ان امینڈمنٹس میں جس طرح آج اس خبر کے اوپر بھی بات ہوئی کہ جی 26ویں ترمیم کے اوپر آپ ہم سے بات کر لیں, یہ ہمارے وزیر قانون صاحب فرما رہے تھے, لیکن ایونچولی ہم ایک نئی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں, اور اس ترمیم میں ہم کو بنیادی طور پر اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بالکل منیمم چاہیے. اصل اس میں جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور یہ وہ 27ویں ترمیم ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں یا ہنٹ دے رہی ہوں. شاید آئندہ چند ماہ میں اس کے اوپر کام ہو, لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر سسٹم ہے اس کو دوبارہ ریسٹرکچرائز کیا جائے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بہت سے اختیارات دے دیے گئے تھے, اب وہ اختیارات ایک بیگیج بن گئے ہیں. اب کیونکہ وفاق میں اور پنجاب میں تو نون لیگ کی حکومت ہے, لیکن بلوچستان میں اور کے پی میں سینیریو ڈفرینٹ ہے, تو اس لیے وہ جو غلطیاں بظاہر ان کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ہوئی, بلدیاتی سسٹم میں ہوئی, ان غلطیوں کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو بنیادی اسٹیک ہولڈر ہیں میں سمجھتی ہوں اس امینڈمنٹ میں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوگی, اور بظاہر کسی حد تک جے یو آئی فے بھی ہو سکتی ہے. 26ویں ترمیم میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے میں سمجھتی ہوں کہ 26ویں ترمیم میں استعمال ہوئی ہیں, لیکن 27ویں ترمیم میں اب کیا اس کے اوپر کام ہوتا ہے یہ ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ پورا ڈیولپنگ سینیریو ہے جو میں نے پیش کیا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں جو مین اپوزیشن ہے پی ٹی آئی اس کو کہیں پر سائڈ لائن آہستہ آہستہ کر دیا جائے گا. پولیٹیکل سینیریو سے اس کا رول جو ہے وہ منیمائز کیا جائے گا. لیڈر ہی ثنا نااہل ہو گئے نا سینٹ قومی اسمبلی میں, اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ آئی تھنک سو 11 کے قریب پارلیمنٹیرین نمبر بھی دیکھیں نا, آپ کا نمبر بھی کم ہو گیا, مخصوص نشستیں بھی آپ سے لے لی گئیں. اگر آپ پہلے ہی طریقے سے بات چیت کے ماحول کو اپنے اسٹیبلش کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت نہیں آتی. قائرہ صاحب فرماتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خان صاحب کو راضی کرنا چاہیے, حکومت تو آلریڈی راضی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میثاق جمہوریت اگین ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس اسٹیج پہ بچی ہے کہ وہ میثاق جمہوریت ہے اس قسم کی کوئی بات چیت کر سکے, کیونکہ دیکھیں اب نہ وہ بہت ہی ویک پوزیشن پر چلے گئے ہیں بہت زیادہ. اگر ہم 6 مہینے پہلے کی سچویشن دیکھیں تو وہ پھر بھی کچھ بہتر تھی, لیکن انہوں نے اتنے غلط ڈیسیجنس کیے کہ اس کی وجہ سے اب یہ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ اب یہ بات کرنے کے بھی اہل نہیں ہے. ان کے کئی لوگ ابھی تک ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. ہمیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اسی جگہ کئی دفعہ بیٹھ کر بات کی تھی جب 9 مئی کے حوالے سے کیسز کے فیصلے نہیں آئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ جب یہ فیصلے آنے شروع ہوئے اس وقت بات چیت کا ماحول ختم ہو جائے گا. تو مجھے اپنے طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب خان صاحب کے پاس بات چیت کا کوئی بہت آپشن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ان کو ایک آپشن دیا گیا تو وہ واحد وہ آپشن ہوگا کہ آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں رہ کر اب ان کے لیے سیاست کا دروازہ بظاہر کھلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا. بہت مشکل حالات ہیں, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جو سزا کا سلسلہ ہے وہ عمران خان تک جائے گا ہی جائے گا, کیونکہ نیچے کے لوگوں کو اگر نہیں چھوڑا جا رہا تو وہ بھی نہیں بچیں گے. آپ کو ایسا کچھ سینیریو لگتا ہے یا اس سے پہلے کوئی ڈیل ویل کی بھی بہت باتیں ہوئی, اس میں کچھ ہمارے صحافیوں نے بھی کچھ ویسے باتیں کی کہ ڈیل ہوئی تو ڈیل ریجیکٹ ہوئی, تو یہ سارا سینیریو آپ کیسے دیکھتی ہیں, ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ مجھے ایسے اگر میں اس میں صحیح جو سمجھ سکی ہوں, ویسے تو مجھ سے بہت سے سینئر لوگ موجود ہیں, ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو 2-3 پہلو ہیں. جب بھی آپ کسی کو کرش ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کو 1-2 موقع دیتے ہیں کہ کیا وہ اپنے لیے کوئی اسکیپ روم تلاش کرے گا. 26 نومبر جب ہو رہا تھا تو لاسٹ مومنٹ تک محسن نقوی صاحب بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ جلسہ سنجانی میں کر لیں, آپ اسلام آباد نہ
یہاں آئیں, آپ یہاں کر لیں, آپ اس طرح کر لیں, لیکن جب نہیں مانی گئی تو ایونچولی کریک ڈاؤن کرنا پڑا. اسی طرح خان صاحب کو سزا دینے سے پہلے بہت مرتبہ بات چیت کی کوشش کی گئی ہوگی, چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو. کیا ہم بھول جائیں کہ وہ بات چودھری صاحب کیا پیغام لے کے جاتے تھے؟ ہم بھول جائیں کہ اس قسم کی دیگر شخصیات جو پی ٹی آئی سے نکل گئی تھیں وہ کیا پیغام دیتی تھی. آج تک ان کے جو بھائی ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کیا کرنے گئے تھے خان صاحب کے پاس؟ تو یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ ان کو یہ سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ آپ اس وقت بات چیت کر لیں. خان صاحب نے فار واٹ ایور ریزن ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا یا نہیں کر سکے, ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی. ایونچولی ایک ایک کر کے وہ دروازے بند ہو گئے. اب جب آپ کے پاس دروازے بند ہو گئے تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو سزا ملے گی آپ نے وہ فیس کرنی ہے. تو آئی تھنک اب جو ہے وہ خان صاحب ایونچولی جو الٹیمیٹ اس کا نتیجہ جہاں تک جاتا ہوا میں دیکھنی وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف یہ جائے گا. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر بہت ہائر لیول کے اوپر ہوگی, یعنی بہت ہی اوپر کے لوگوں سے بات کریں گے. اب وہ جو نیچے کے لوگ بار بار پیغام رسانی کا کام کرتے تھے, میرا خیال ہے وہ نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو درمیانی لیڈرشپ ہے وہ تو آلریڈی آپ نکال چکے ہیں, یا تو وہ جیلوں میں ہے یا گرفتار ہو چکی ہے یا آپ نے ان کو اسمبلیوں سے نکال دیا ہے یا وہ بھاگ چکی ہے یا روپوش ہے. تو اب بالکل نیچے کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو خان صاحب تک کو کنونس نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب آئی تھنک جو ہوگا وہ فیس ٹو فیس ہی ہوگا, اور آئی تھنک وہی فائنلی ڈیسائیڈ کرے گا کہ خان صاحب کا فیوچر کیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اور پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے. ہاں نہیں دیکھیے پارٹی, اس پہ تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی نہیں مرتی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, پیپلز پارٹی کبھی نہیں مری, وہ 40 سال سے انہی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب 2 مرتبہ مطلب پاکستان میں یہ تاثر ہے نا سنا کہ پی ٹی آئی مینز عمران خان, عمران خان مین پی ٹی آئی. نہیں اس سے, لیکن میں اس سے میں ڈس ایگری کروں گی. دیکھیے بھٹو صاحب تھے نا, بھٹو صاحب سے ہی پیپلز پارٹی تھی, بے نظیر صاحبہ سے ہی پیپلز پارٹی تھی, پھر وہ ول کے ذریعے بلاول صاحب کی پیپلز پارٹی ہو گئی. نواز شریف صاحب سے مسلم لیگ نون تھی, اب مریم نواز صاحبہ سے ہے. شہباز شریف صاحب بیچ میں کہیں سائڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آئی تھنک جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہو تب بھی پارٹی کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ کھڑا رہتا ہے. الطاف حسین صاحب تھے, متحدہ قومی موومنٹ تھی, کہتے تھے الطاف حسین ہی MQM ہے, وہ اب چلے گئے, لیکن کیا پارٹی ختم ہو گئی؟ پارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے سسٹم میں, کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کون کر رہا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن آئی تھنک پارٹی کو آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا سر, ایک اور چیز جو اسی سے جڑی ہے, کل 7 اگست کو جو ہے وہ ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی شروع ہو جائے گی. یعنی ملک ریاض صاحب کے بارے میں بڑی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے وہاں, لیکن خیر وہاں تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہے. اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں کافی یہ باتیں تھیں, ہم نے بھی بڑے شوز میں ڈسکس بھی کیا, ڈیل ہو رہی ہے بٹ نہیں, کوئی بریک تھرو ان کے لیے بھی نہیں ہوا. آل دو کہ ان کا وہ کافی لچک انہوں نے شو کی, مطلب خان صاحب سے اگر کمپیئر کریں تو کافی ان میں لچک تھی, لیکن بہرحال جی ڈیل نہیں ہو رہی ہے ان کی, کل جو ہے وہ نیلامیاں ہو جائیں گی. اس سب چیز کو کیسے دیکھتی ہے, مطلب ان کے لیے بھی گھیرا تنگ ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہم نے ملک صاحب جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ 190 بلین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نا وہ اس کی بھیٹ چڑھ گئے. میں کہتی ہوں کہ ایک پراپرٹی کی انڈسٹری کو انہوں نے بوم دیا پاکستان میں, ایک نیا ویژن متعارف کرایا, پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا گیا. میں بھی اس بات پہ نہیں جاتی کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں پہ انویسٹ کیا, انہوں نے معذرت کے ساتھ جرنلسٹوں پہ انویسٹ کیا, بہت کچھ کیا, لیکن جب وہ اس پیک پر تھے تو اس وقت کسی نے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے, ہر بندہ ان سے فیضیاب ہوا, تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے ان سے فائدے اٹھائے وہ لوگ آج ان کے بارے میں اتنی بری باتیں کیوں کر رہے ہیں, ان کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں. ہمارے جرنلسٹ لے لیں, ہمارے سرکاری اداروں کے لوگ لے لیں, ہمارے سیاستدان لے لیں, ہمارے مطلب میں اب اس ایکسٹینٹ تک نہیں جا سکتی, لیکن آئی تھنک ہر بندے نے ان سے فائدہ اٹھایا. آئی تھنک یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ان کی پوری پوزیشن اسٹیک پر لگی. اور میں واقعی یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آخر ملک ریاض صاحب اتنے فرم کیوں ہیں اس بات پہ, یعنی جو خان صاحب یا ان کی بیگم کا نیریٹو ہے obviously وہ ان کا بھی وہی اسٹانس ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ ایک بات کریں اور وہ اس کو سپورٹ کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی. تو آئی تھنک اس کو جسٹیفائی کروانا بڑا ضروری ہے. اور جہاں تک وہ پینلٹی کی بات ہو رہی ہے یا نیلامی کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا, ان کی کتنی بھی پراپرٹی نیلام ہو جائے, ان کے پاس جتنا کچھ ہے, دبئی میں جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں, تو اگر وہ نہیں بھی کر پاتے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر ان کے کچھ حصہ جو ہے ایسٹس کا چلا بھی جائے ان کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس سے, کیونکہ انہوں نے دبئی میں اپنے سسٹم کو بڑا فلورش کر لیا ہے اور بڑے کامیابی سے وہ وہاں کام کریں. کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمارے پاس ان کی کمپٹیشن میں کوئی اور شخصیت, کوئی اور سسٹم ایسا نہیں تھا. تو آپ نے ایک ایسٹ کو کھو دیا ایک پولیٹیکل غلطی کی وجہ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان کو نہیں کھونا چاہیے تھا, آپ اس چیز کو, اس مسئلے کو حل کرتے. لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, ہم ہر چیز میں وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اور ہر چیز ہو
جاتی ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے ان کو بھی ویسٹ کر دیا, جو میرا خیال نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس سسٹم کے لیے پاکستان کے بہت سی چیزوں میں بڑا فروٹفل ثابت ہوتے تھے. پاکستان کا ایک اچھا امیج پورٹرے کرنے میں جہاں بہت سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, انہوں نے بھی کیا تھا. ٹھیک, لیکن خیر اب جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو ماننا تو پڑے گا, لیکن اس فیصلے سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اکنامیکل جو امپائر ہے اس کو کوئی بہت فرق پڑے گا. اوکے, تھینک یو سنا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک کے لیے ہم اجازت دیجیے. اللہ حافظ.